السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب اور سنگین بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ جو سیاست جو رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے اس میں وزیر اعظم کا جو جارحانہ انداز ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا معاملات کیا ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس قسم کے اقدامات کا اعلان کیا جا رہا ہے اور حکومت جو ایک جارحانہ موڈ دکھا رہی ہے، اس نے اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہی ہے کہ وہ حکومت کو تنگ کرتی ہے، حکومت کو اشتعال دلاتی ہے، لیکن یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کو اشتعال دلا رہی ہے۔ اور غالباً یہ کبھی بھی جب بھی کوئی پارلیمانی حوالے سے جب بھی کوئی ایسی صورتحال بنی ہے تو پہلی حکومت ہے جو اس طرح سے مزاحمت کر رہی ہے، ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو عمران خان بھی تو پہلے نہیں تھے، یہ بات تو ہمیں سوچنی پڑے گی کہ یہ عمران خان پہلی بار آئے ہیں اور پہلی بار کسی وزیر اعظم سے اس قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے ایک طرف تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو پارلیمنٹ کے اندر کاؤنٹر کرنے کا ایک حربہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی قانون کی تشریح کر دی کہ ہمارے اسپیکر جو ہے وہ تو رولنگ دے دے گا کہ جو اگر آپ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کریں گے، ہماری پارٹی میں سے لوگوں کو توڑیں گے تو ان کے ہم ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے ایوان کے اندر حل ڈھونڈ لیا۔ ایوان کے باہر انہوں نے حل یہ ڈھونڈ لیا کہ انہوں نے اسی دن جلسہ اناؤنس کر دیا۔ جلسے تو وہ پہلے بھی کر رہے ہیں، عمران خان کر رہے ہیں اور بڑے بھرپور جلسے کر رہے ہیں، زبردست قسم کے جلسے کر رہے ہیں۔ تعریف کرنی پڑے گی کہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور ان کی تقریریں جو ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں، ایسی کم ہی سنی گئی ہیں۔ اب وہ ان کی اگرچہ ان کی تقریر میں وہ جھلک وہی ہے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریروں میں جس قسم کا شکوہ یا جو اس قسم کی چیزیں تھیں، لیکن یہ ان کا سٹائل ایک ڈیفرنٹ ہے، وہ جارحانہ انداز ہے ان کا۔ تو انہوں نے ایک تو باہر جلسے کر رہے ہیں، پھر دوسرا یہ ہے کہ 28 تاریخ کو انہوں نے جلسہ اناؤنس کر دیا ہے، 27-28 تاریخ کو جلسہ اناؤنس کر دیا اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں، اور کہا گیا کہ وہاں سے ایسی جگہ پر جلسہ ہوگا کہ وہاں سے جتنے ایم این ایز ہیں جو ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے انہیں وہاں سے گزر کر جانا پڑے گا۔ سو یہ ایک بہت ہی مکمل طور پر چیزوں کو ایک تصادم کی طرف لے جانے والی بات ہے، اور یہ اور بھی صورتحال سنگین اس وقت ہو گئی کہ جب مولانا فضل الرحمان نے اس کے مقابلے میں اناؤنس کیا کہ 23 مارچ کو جو لانگ مارچ ہم نے اناؤنس کیا تھا وہ جس کو یعنی کہ وہ ختم کیے بیٹھے تھے اپنی طرف سے، انہوں نے پھر جب انہوں نے جلسے کی بات کی تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نکلیں گے، چلیں 23 مارچ کو تمام ملک سے قافلے جو ہیں اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ہم 23 کو تو اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پر پریڈ وغیرہ ہے، OIC ہے، لیکن 24-25 کو اسلام آباد پہنچیں گے اور پھر وہاں کئی دن قیام کریں گے۔ یہ انہوں نے دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا، اپنا پلان بتا دیا کہ وہ بھی لوگ لے کے آئیں گے، اور پھر جو بتایا جا رہا ہے جس طرح سے ان کا پلان ہے اس میں تو پھر نقشہ یہی ہوگا کہ 27-28 کو جو عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کا دن ہے 28 مارچ کو تو پھر ہر طرف جو ہے وہ جتھے ہی ہوں گے، سیاسی کارکن ہی ہوں گے اور متحارب کارکن ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں گے۔ یعنی عدم اعتماد کی تحریک جس کا خالصتاً تعلق ایک پارلیمانی ایکسرسائز سے ہے، اس کے پیچھے کیا ہیں عوامل، کیا ہیں، کس طرح سے یہ ہوئی ہے، کیا وجہ کیا ہے اس کے آنے کی، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک پارلیمانی ایکسرسائز ہے۔ لیکن اس کو پارلیمانی ایکسرسائز کو سے نمٹنے کے لیے سڑکوں پر جو ہے وہ فیصلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسلام آباد کے اندر ماحول میں کشیدگی آ رہی ہے، اور یہ ایک ایسے دنوں میں آ رہی ہے کہ جب مارچ کے دن ہے، اور مارچ کا مہینہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اسی میں 23 مارچ کو ہمارا قومی دن ہوتا ہے اور پریڈ ہوتی ہے، اور اس بار وہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ OIC کی میٹنگ ہے، اور اس میں دنیا بھر سے جو ہے اسلامی ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ وہ آئیں گے اور غیر ملکی مہمانوں کا وہ دن ہوگا۔ اور ایسے موقع پر جس قسم کی جو سیاست کی جا رہی ہے اس نے دنیا بھر میں پاکستان کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور اس OIC کے حوالے سے بھی یہ
جو سنجیدہ حلقے ہیں وہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ماحول میں OIC اگر ہم کرتے ہیں تو دنیا میں کیا میسج کیا جائے گا. سو انہی چیزوں کو لے کر پچھلے 3-4 دن سے جو سب سے زیادہ بات جو سیاسی حلقوں میں گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ملک کے اندر ماشاء اللہ ہی نہ لگ جائے. عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے اوپر جیسے دونوں فریق ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں تو یہ کہیں تیسری قوت نہ آ جائے. ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسے اس بات کو ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں نصرت جاوید صاحب, انہوں نے اپنے کالم میں ڈسکس کیا ہے اور ایک اشارہ دیا ہے کہ جیسے وحید کاکڑ فارمولہ, اور یہ بات پہلے سے بھی کہی جا رہی تھی کہ کوئی ایسا فریق, کوئی ایسا جو ہے وہ سیانہ وہ بیٹھے جو ان دونوں کو بیٹھ کر سمجھائے اور کہے کہ بس بھائی بیچ بچاؤ کروا دے اور معاملے کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر حل کیا جائے, اور اس کو اگر پارلیمنٹ کا معاملہ ہے تو پارلیمنٹ میں رکھا جائے. جو سڑکوں کا معاملہ ہے اسے وفاقی دارالحکومت سے باہر تک جو ہے وہ محدود رکھا جائے. تو یہ کاکڑ فارمولے کی جو بات ہو رہی ہے, تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کاکڑ فارمولہ, یاد ہوگا کہ کاکڑ فارمولہ کیا تھا. یہ 1993 میں یہ اس وقت جنرل وحید کاکڑ پاکستان کے آرمی چیف تھے, اور اسی طرح سے سیاسی درجہ حرارت بہت اوپر چلا گیا تھا, اور نواز شریف اور اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے. بےنظیر بھٹو ان کی اپوزیشن لیڈر تھی. بےنظیر بھٹو نے جو 1990 میں جو بےنظیر بھٹو کی حکومت جس طرح سے ختم کروائی نواز شریف نے غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کر, تو بےنظیر بھٹو اپنا وہ حساب چکتا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک دشمن سے نمٹنے کے لیے دوسرے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا, اور غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک لانگ مارچ جو تھا وہ پلان کر لیا تھا. سو ایک طرف سے لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف چل پڑا تھا, دوسری طرف دونوں کے درمیان جو کشیدگی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان عروج پہ تھی. ایسے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ وہ درمیان میں آئے, اور جو اس وقت کا جو بتایا جاتا ہے, جو چشمدید ہیں, گواہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 2 پیجز تھے جنرل وحید کاکڑ صاحب کے پاس, اور دونوں پیجز انہوں نے صدر اور وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ اس کے اوپر بس سائن کر دیں آپ. اور وہ دونوں پیجز کیا تھے؟ وہ 2 استعفے تھے, اور اس کے اوپر پہ دونوں نے سائن کر دیے. صدر بھی رخصت ہو گئے, وزیر اعظم بھی رخصت ہو گئے, ماشاء اللہ بھی نہیں لگا, اور ایک عبوری حکومت بن گئی جس نے بعد میں انتخابات کروا دیے. اچھا, اب صورتحال جو ہے یہ اس قسم کی ایک میڈیشن تھی جس میں جو تھا لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم, تو دونوں چونچ اور دم والے دونوں گئے. اب جو صورتحال ہے اس میں لڑائی تو بظاہر اپوزیشن اور وزیر اعظم عمران خان کی ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں اب یہ بات کر لینی چاہیے کھل کے کہ جس طرح سے ایک باتیں ہو رہی ہیں. کل پرویز الہی صاحب کا انٹرویو تھا, اس میں بھی وہ مہر بخاری نے سوال کیا کہ کیا اسلام پشاور سے بھی آ رہی ہے سپورٹ, آ رہی ہے, وہاں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. اس کا انہوں نے تو کوئی گول مول سا جواب دے دیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے اندر اب یہ چیزیں زیر بحث ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری, موجودہ آرمی چیف کی یا ایکسٹینشن, یا پھر اس کے اندر جنرل فیض کے آرمی چیف بننے کا معاملہ. یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. ISI چیف کا جیسے معاملہ تھا, ان کی تقرری کا معاملہ تھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں ان باتوں سے بھی تعلق بنتا ہے. تو اس حوالے سے ایک جو اسلام آباد کے سیاسی حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ ایک آپ یہ سمجھے کہ ایک تقسیم ہے نمایاں طور پر, جس میں اگر عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے جارحانہ اور اتنی دلیری سے کیوں باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح سے للکار رہے ہیں جلسوں میں, تو اس کے پیچھے بھی ان کے کوئی نہ کوئی فورس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اچھا جی پشاور سے بھی کوئی فون آتے ہیں, پشاور سے بھی سپورٹ آ رہی ہے. تو یہ فیکٹرز اگر موجود ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب اگر درمیان میں میڈیشن ہوتی ہے, جو کہ اس وقت پروسیس چل رہا ہے, ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت یہ اس سارے معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھی ایک بیہائنڈ دا سین بیک چینل پہ رابطے متحرک ہو گئے ہیں.
اور کل جو چودھری پرویز الہی کا جو انٹرویو تھا جس میں انہوں نے حکومت کو ایک موقع پر تو بالکل فارغ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو اتحادی ہیں ان کا تو تمام ٹلٹ جو ہے 100% اپوزیشن کی طرف ہے. تو ایسے میں پھر وہی جو فیکٹرز جو تھے وہ درمیان میں آئے، اور انہوں نے چودھری پرویز الہی سے آج ایک مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی جاری کروائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم حکومت کے ساتھ ہی ہیں، ہم حکومت کا حصہ ہے، لیکن چونکہ الگ جماعت ہے اس لیے اپنا موقف بیان کرنا ہماری ضرورت ہے اور ہماری سیاست ہے، ہمارا رائٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تعریف بھی آج کر دی. تو اس طرح سے چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت، اور یہ کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ کر یہ معاملات جو طے ہو رہے ہیں. لیکن جو کہتے ہیں کہ کاکڑ فارمولہ آئے گا، تو کاکڑ فارمولہ بھی اب یہ دیکھنا کہ اگر اس موقع پر یہاں پر کاکڑ فارمولہ آتا ہے تو کاکڑ کون ہوگا، کیونکہ اس لڑائی کے جو فریقین ہیں میں نے جو گنوائے ہیں اس وقت تو صدر اور وزیر اعظم دو فریق تھے، تو 2 استعفے آ گئے. اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم اپوزیشن کے علاوہ اور بھی کئی فریق اس کے اندر شامل ہیں. تو اس بار کاکڑ کون ہوگا، اور اگر کسی کو رخصت کرنا پڑتا ہے تو پیجز کتنے ہوں گے جن کے اوپر کوئی سائن کروانے آئے گا، یہ ساری چیزیں تو ابھی وقت آنے پہ پتہ چلے گا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کسی نہ کسی نئے کاکڑ فارمولے کی بات، اس کی سرگوشیاں، اس کی بازگشت جو ہے وہ چل رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. آپ بھی نظر رکھیں، ہم بھی نظر رکھتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.